السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے، اور آپ کا پیغام تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر عملاً بھی ہیں جنہوں نے آپ کو مان لیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جنہوں نے ابھی نہیں ماننا۔ جنہوں نے مان لیا وہ تو آپ کی امتی ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا انہیں آپ کا امتی بننے کی دعوت دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو منصب ہے، یہ کسی طرح بھی مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ جو قانون، جو رائے اس منصب کے خلاف جاتی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ جب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی نبوت، رسالت کی دعوت دنیا کے ان انسانوں کو دیں گے جو ابھی آپ کو نہیں مانتے، تو وہ آپ کے بارے میں سوال کریں گے، وہ اعتراضات بھی کریں گے۔ بعض اوقات وہ اعتراضات سخت بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اگرچہ کہ سخت اعتراضات پر تکلیف ہوتی ہے، مگر ہم اس کا تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ جواب دیں گے، اس لیے کہ ہمیں دعوت دینی ہے۔ ہم کسی کو بھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ ہاں، ہم دوسرے آدمی کو یہ کہیں گے کہ تم اپنے انداز بیان کو ٹھیک کرو، تم تمیز سے بات کرو، مگر اس سے آگے ہم کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کی باتیں سنی، ان کی طرف سے تکلیفیں برداشت کی، اور صرف مکی دور ہی میں نہیں، مدنی دور میں بھی، جب کہ آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ جو کسی بھی علاقے کے سربراہ کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ کے فیصلے نافذ کیے جا سکتے تھے، اس دور میں بھی لوگوں نے آپ کے بارے میں سخت سخت باتیں کی، دین کا مذاق اڑایا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی انسان کو اس وجہ سے مارنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ دعوت دینے کے لیے، نظر انداز کرنے کے لیے کہا کہ اگر کوئی شخص دعوت نہیں سن رہا اور برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے۔ البتہ چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، اس وجہ سے آپ کے بارے میں اللہ کا وہی قانون بالآخر نافذ ہونا تھا جو قرآن کے مطابق ہر رسول کے معاملے میں نافذ ہوا، اور وہ یہ کہ جب رسول اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو بالآخر ان کی بات جب بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی رسول کی بات ان کی قوم کے لیے کب بالکل واضح ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، انکار کرنے کے والے کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ اللہ کا عذاب کیسے آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ عذاب آیا، مگر یہ آیا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے سے۔ چنانچہ یہ جب تاریخ میں بیان ہوا تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو سزا آئی ہے، لوگوں کو موت سے دوچار کیا گیا ہے، یہ شاید گستاخی کی وجہ سے ہے۔ نہیں، گستاخی کی وجہ سے ہوتا تو پہلے سے ایسا ہوتا، لیکن یہ در حقیقت وہ سزا تھی کہ جو حضور کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم حجت تمام ہونے کے بعد اللہ نے نافذ کر دی۔ اس کا کوئی تعلق بلیسفمی سے، رسالت مآب کے بارے میں گستاخی سے نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک قانون تھا جو اسی زمانے میں نافذ ہو سکتا تھا جب آپ موجود تھے، اور اب رہتی دنیا تک ہم نے آپ کی پیغمبر ہونے کی حیثیت کو نمایاں کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کے سوالات اعتراضات کے جواب دینے ہیں نرمی کے ساتھ، اور قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق، ادفع باللتی یا احسن کے مطابق، اصول کے مطابق، کہ کوئی تم سے اگر برائی کرے، برے طریقے سے پیش آئے، تم اس کو بہتر انداز میں اس کا جواب دو، رد عمل ظاہر کرو۔ اسی طرح سے حضور نے جو رویہ اختیار فرمایا تو لوگوں کے دل موم ہوئے اور وہ ایمان لائے۔ اگر ہم سختی کا رویہ اختیار کریں گے اور سزا کی دھمکی دیں گے اور لوگوں کو قتل کریں گے تو لوگ حضور کے لائے ہوئے پیغام سے دور بھاگیں گے، اور یہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی کوئی خدمت نہیں ہے۔